کہ جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں ایک اچھے لیڈر کے اندر، اس کے ریلیشنز بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہارمونیس ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی، ہر مکتبہ فکر کے انسان کی وہ بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ پہ بلیو کرتا ہے. صرف اپنے کام کے لیے ریلیشن بلڈ آن نہیں کرتا، لیکن وہ ان کی ضرورتوں کو، ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان سے ریلیشن بلڈ آن کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور کمیونٹی لیڈرشپ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں. پھر ایک انڈرسٹینڈنگ اس کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ اپنی سوچ کو کسی پہ مسلط نہیں کرتا، لوگوں کی باتیں ان کے کانٹیکسٹ میں، ان کو ریفرنسز اور کانٹیکسٹ میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، جس طرح میں خود ایک ادارے کو ہیڈ کر رہی ہوں، تو یہاں پر اگر خواتین ہیں، اور ان کے خواتین کے ساتھ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو بہت موقع دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئیں اور وہ پبلک سیکٹر میں آئیں، لیکن خواتین کے ساتھ کچھ ایسی بنیادی ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر وہ خواتین جو ہیں پرماننٹ طور پہ کسی جاب کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی. تو میں بحیثیت عورت ایک اور ان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے کہ جی وہ گھر میں ان کے بچے ہیں، بچوں کے اسکول ہیں، بچوں نے بیمار بھی ہونا ہے، اور اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ان کے فیملی وے میں ہیں تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور ان کے گھر جلدی پہنچنے کے حوالے سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کو وہ ٹاسک دیتی ہوں جو وہ آسانی سے کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب لوگوں کے لیے بات کریں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کو. اور اسی طرح اور بھی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک پازیٹیو اور گڈ ریلیشنز کے ساتھ اگر آپ ادارے میں کام کریں، ادارے میں یا کمیونٹی میں کام کریں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ ان کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک ماحول بڑا سازگار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک لیڈر جو ہے وہ کلیبوریشن پہ بلیو کرتا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جی میں ایک 1.5 انچ کی مسجد بناؤں. وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کی سب سے جو ہم نے جب یہ 6 کوالٹیز میں دیکھا، وہ سب کو کنسلٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. نہ اپنے صرف فیصلے مسلط کرتا ہے، بلکہ فیصلے مسلط کرنے پہ بلیو نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے فیصلے کرنے پہ بلیو کرتا ہے اور ہر ایک کی بات سنتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسکشن میں آتے ہیں، ڈسکورس میں آتے ہیں، ڈائلاگ میں آتے ہیں، تو جو آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ چیز آپ کو غلط لگتی ہے اور کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو زیادہ ہیوی ہوتا ہے. تو یہ ڈسکشنز اور سب کو کلیبوریشن میں لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بھی اسٹریٹجک ورک کرتا ہے، جو بھی اسٹریٹجکلی پلاننگ کرتا ہے، وہ بھی کلیبوریشن کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس کچھ پرنسپلز ایسے ہیں ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں، جس میں ہم نیٹ ورکنگ کے اندر کولیبوریشن کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اور وہ آپ نے شاید ابھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے بھی جب دیکھے ہوں گے، تو اس کے اندر بھی اس چیز کو بہت کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک لیڈرشپ کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں، ان بلٹ ہونی چاہیے. اچھا، پھر وہ ٹیم کے اندر، کیونکہ ٹیم کے اندر وہ کام کرنے پہ بلیو کرتا ہے گروپ لیڈر کے طور پہ، اس کو طریقہ اس کے اندر اس طرح وہ اپنے پرسنالٹی سے وہ گروپ کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ جس میں سب ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں، اور جو اس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو گروپ ورک کے اندر وہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایک آبجیکٹیو ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ گروپ ورک کے اندر کام کرتے ہیں. کسی ایک پہ برڈن نہیں ہوتا. گروپ کے اندر مختلف لوگ، اگر 5 لوگ ہیں تو 5 لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے تحت وہ ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں. تو تب وہ ایک ٹیم جو ہے بلڈ آن ہوتی ہے. وہ ایک اچھا ٹیم پلیئر ہوتا ہے، اور اس کو جب اندازہ سب کو، جب وہ اس کی ایک سوچ وہ جب دیکھ سکتا ہے کہ میری ٹیم کے اندر کتنے لوگوں میں کیا پازیٹیوٹی ہے، کیا ان میں پلس پوائنٹس ہیں، کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں، تو وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب کو وہ ٹاسک دیتا ہے. تو وہ ایک اس چیز کو سمجھتا ہے. میں نے جس طرح وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر اس چیز کا بھی وہ انالیسس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کتنے وہ ان میں پوٹینشیل ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو اس طرح وہ ان کو ٹاسک اورینٹ کرتا ہے. اگر آپ کسی کو اس کی صلاحیت کے علاوہ کوئی ٹاسک دیں گے اور وہ نہیں کر پائے گا، تو پھر اس میں اس کی یہ فیلئر نہیں، یہ لیڈر کی فیلئر ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو پرسیو نہیں کر پایا کہ اس ایک بندے کا کیا ایپٹیٹیوڈ تھا اور اس میں کیا صلاحیت ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر وہ بلیو کرتا ہے ایکوالٹی اور جسٹس پر، سوشل جسٹس پہ بلیو کرتا ہے. کسی کو وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ان بائسڈ ہوتا ہے، وہ انکلوسیو اس کی اپروچ ہوتی ہے. کسی کو، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیونگ نو ون بیہائنڈ کا کانسیپٹ، کہ سب شامل ہوں اس میں، اس کے گروپ کے اندر، اور کوئی بھی جو ہے وہ دائرہ کار سے باہر نہ رہے.
he firmly believes, he or she firmly believes in organizational benefits. تو اپنے پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتے اس کے, وہ آرگنائزیشنل کے پراسپیرٹی کے لیے اس پہ بلیو کرتا ہے. اس کے پرنسپلز اسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جو بینیفٹ ہے وہ آرگنائزیشن پہ ہو. اور موٹیویشنل اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ نیو کمرس کو موٹیویٹ کرتا ہے, ان کو گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ آگے چل کے وہ بھی اس کا حصہ بن سکیں. تو یہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہونی چاہیے. اور آپ لوگ چونکہ کمیونٹی کے سے آپ کا رابطہ ہے, اس میں بہت سارے آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے, نئے لوگ نظر آئیں گے, یوتھ نظر آئے گی, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھائیں. تو نیو کمرس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے, کیونکہ یہ ہمارا ایک فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس اگر پوزیشن پر ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے تو ہم اس کو منتقل کریں لوگوں تک. تو یہ لیڈر کے اندر جو ہے نا یہ کوالٹی بہت ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات کہ وہ بڑا اچھا ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. ڈیسیجن میں نے جس طرح بتایا کہ ڈیسیجن جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں لیتا, وہ لوگوں کے لیے لیتا ہے, کمیونٹی کے لیے لیتا ہے, ادارے کے لیے لیتا ہے, تو مشاورت کے ساتھ لیتا ہے اور وہ صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن لیتا ہے. اس کا جس طرح ویژن ہوتا ہے تو اس کا مشن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ, اور وہ اس ویژن کو اور مشن کو لیڈ کرتا ہے بیسک پرنسپلز کے ساتھ. اس کی نالج بڑا اس کی تحقیق بڑی زبردست ہوتی ہے, اور وہ ہر چیز کو اپڈیٹڈ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ارد گرد کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی اور سوشلی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اس کی بڑی اس پہ نظر ہوتی ہے. پھر جس طرح میں نے کہا بولڈ ہوتا ہے, وہ بہادر بھی ہوتا ہے اور انیشیٹیوز لیتا ہے, فائٹر ہوتا ہے بیسکلی. ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ لیڈرز کی جب ان ساری چیزوں کو کے ساتھ جب وہ لیڈرشپ کے رول میں آتا ہے یا آتی ہے اور ایک سکسیزفل لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرتی ہے ریسورسز کو. تو لوگ جو آئی این جی اوز ہیں یا ڈونرز ہیں یا جس طرح کا ایک ہمارا بنا ہوا ہے دائرہ کار کے لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں, وہ ریسورسز چاہے وہ کیش میں ہو یا کائنڈ میں ہو, لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ ریسورسز بھی لے کر آتے ہیں. وہ جب وہ اپنے ساتھ کلیئرٹی اس کی ہو جاتی ہے اپنے ایشوز کے ساتھ, تو پھر وہ اور ایشو پہ جس ایشو پہ وہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ ایک فائٹنگ اسپرٹ اس میں ہوتی ہے, وہ ہار نہیں مانتا, پھر وہ لے کے چلتا ہے. اچھا ایڈوائزر بھی ہوتا ہے, تو لوگوں کو ایڈوائز اچھی دیتا ہے اور بالکل اس میں کوئی بائسز نہیں ہوتے. پھر وہ اپنی لوگوں کی جو انڈیویجول ایکسپرٹیز ہیں یا کوالٹیز ہیں اس کو وہ بہت یوٹیلائز کرتا ہے, اور پاور شیئرنگ پہ وہ بلیو کرتا ہے. جو نیچے سے لیڈرشپ آتی ہے اور وہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوکل سطح پر جو لیڈرشپ ابھرتی ہے, وہ صوبائی سطح پر جب جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نیشنل سطح پر جاتی ہے, پھر ریجنل سطح پر جاتی ہے, تو اس کا ایک آؤٹ لک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے پاس ہر لیئر پر کام کرنے کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کو سارے ایشوز جو ہیں ان کے اور سارے طریقہ کار سے وہ واقف ہوتا ہے. جو نیچے سے لیڈرشپ ابھرتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن موجود ہے وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن موجود ہے. میں نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ بات کی کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پہلے بھی ہوئے پاکستان کے اندر, اب پھر ہونے جا رہے ہیں, متوقع ہیں پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز, اور ہمارے پاس یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جہاں پر ہم کمیونٹی کے اندر اس لیڈرشپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس پورے پروسیس کا حصہ بنائیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو کنٹیسٹ کریں اور پھر اپنی مقامی سطح پر وہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے ایشوز کو آگے لے کر لوکل گورنمنٹ میں آئیں. بالخصوص خواتین میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اس فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہونا اور اس الیکشنز میں حصہ لینا. تو مقامی سطح پر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پھر عوامی لیڈرشپ کے طور پر بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک ہمارے پاس اسپیسیز موجود ہوتی ہیں لرننگ کی, بہت ہم اس میں سیکھ سکتے ہیں. ہم جب لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی بات سنیں, ان کے ایشوز کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر اس کے لیے کیا ہونے کی ضرورت ہے اس پہ بھی ہم ان سے ڈسکشن کریں. اور پھر ساتھ ساتھ ہمارا انالیسز یہ ہو کہ ہمارے پاس مقامی سطح پر کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے, کون سی ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو لنک اپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. اگر وہ مقامی سطح پر موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ صوبائی سطح پر ہم
ریزولوشنس موو کریں, ہم پالیسیز کو امپروو کروائیں, نئے قوانین لے کر آئیں, اگر قوانین میں سکم ہے تو قوانین میں امینڈمنٹس پرپوز کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوکل سطح سے عوامی سطح کی طرف بڑھتی ہیں. تو اس لیے میں عوامی سے پہلے میں لوکل کی طرف چلی گئی کہ آپ لوگوں کو لوکل پرسپیکٹیو کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے, کسی بھی جمہوری ملک کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. سارے قوانین کا جو اطلاق ہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ نیشنل, اب تو خیر 18ویں ترمیم کے بعد سب قوانین جو ہیں صوبائی ہیں. صوبائی قوانین لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے بغیر نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے. لیڈر کی جو کیٹیگری ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ پرنسپلز ہوں, یہ کوالٹیز ہوں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھرتی چلی جائیں تو وہ لیڈرشپ کے رول میں آ سکتے ہیں. ہمیں کہیں پہ بھی جنڈر ہم اس کو ڈسکرمنیشن نہیں کرتے, کہیں پہ بھی ہم ایتھنیسٹی کے حوالے سے اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتے, کہیں پہ ہم کاسٹ کی وجہ سے اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. اگر یہ کوالٹیز ایک انسان میں ہے تو اس کے اندر اس کو پورا جو ہے لیڈرشپ کے رول کے آنے کے لیے لیڈرشپ کے رول میں آنے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب لیڈرس کو ہم نے سمجھا کہ لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, لیڈرشپ کس قسم کی ہونی چاہیے, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کوالٹیز کو ہم ایک لیڈر جو ایکشن میں لاتا ہے تو وہ کیسے اس کو یوز کرتا ہے. مطلب یہ تو اس کی کچھ پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہیں, پھر اس نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی نالج بینک ہے اس نے اس کو انہانس کیا ہے, اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اس کو بڑھایا ہے, اپنے تجربے کے ساتھ اس کو بڑھایا ہے. لیکن وہ ساری کوالٹیز جب وہ ایکشن میں آتی ہیں تو وہ کس طرح اس کو یوز کرتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایکشن اس نے کیا لینا ہے, اس لیڈر نے ان کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور کیسے لینا ہے, کب لینا ہے. یہاں پہ میں نے پریزنٹیشن میں کچھ ذرا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہ انگریزی میں ہیں, میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ where and when certain actions needs to be taken and how a leader works with the quality he or she has. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی اسپیسیفک مومنٹ پر, اسپیسیفک ٹائم پر اس نے کون سا ایکشن لینا ہے, اور اس کی کون سی کوالٹی جو ہے وہ اس ایکشن کو مزید انہانس کرے گی یا موٹیویٹ کرے گی. یہ ایک لیڈر کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, اور وہ اسٹریٹجکلی چیزوں کو آگے دیکھتا ہے. پھر اسی طرح ایٹ واٹ ٹائم از اپروپریٹ فار وچ ایکشن اینڈ ایکٹیویٹی, اینڈ he or she decides to take certain actions. کون سے ٹائم پر کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے. بعض دفعہ ہم اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جی ہم نے موبلائزیشن کرنی ہے, لیکن اچانک جس طرح آج کل کووڈ کے حوالے سے سچویشن جو ہے بڑی انسرٹن ہوئی ہے, اور اس طرح کا کوئی پینڈیمک ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی اور آفت آ جاتی ہے تو ہماری موبلائزیشن نہیں ہو پاتی. تو ہمارا پہلا ایکشن کیا ہوگا کہ ہم نے ان کو ریلیف دینی ہے. سیکنڈ ایکشن ہمارا, شاید وہ تھرڈ ایکشن جو تھا وہ ریلیف کا تھا, وہ ہم نے, اور پہلا ایکشن تھا موبلائزیشن کا, تو ہم جو ریلیف کا کام ہے پہلے شروع کر دیں گے, موبلائزیشن کو بعد میں لے آئیں گے. تو یہ ایک لیڈر کی جو اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح یہ انویژن کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو کہ کیسے اس نے فیصلہ لینا ہے. پھر اپنی پوزیشن اور رول کو جو ہے نا صحیح طریقے سے یوز کرتا ہے, صحیح ٹائم پہ یوز کرتا ہے. he or she behaves in a dignity with dignity being on a certain cadre. کسی پوزیشن پر وہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے, اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اس نے اگر وہ کہیں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ریجنلی, کہیں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے نیشنلی, پروونشلی, تو کسی ایشو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کسی کیمپین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو وہ اس نے اپنی پوزیشن کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے وہاں پہ رکھنا ہے. تو وہ ساری جو اس کی کوالٹیز ہیں نا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. پھر ٹو ورک کلیکٹیولی ود ووم, وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے. اس کے اندر یہ اسکل ہوتی ہے, وہ انالیسس کرتا ہے, اس کے پاس وہ طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا, میپنگ کیسے کرنی ہے, کون میرے ساتھ چل سکتا ہے اس پرٹیکولر آبجیکٹیو میں, کون نہیں چل سکتا, کس ادارے کی, کس انڈیویجول کی کیا ایکسپرٹیز ہیں, کیا کوالٹیز ہیں. تو یہ لیڈر کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جو سارا وقت اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور گیون اے سچویشن وہ پھر ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس نے کلیکٹیولی لوگوں کو کس طرح انوالو کرنا ہے, کیسے انگیج کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک ضروری ہے, اس کا جو پورا ایک سوچنے کا نظریہ ہے وہ اس کی
اس کی ٹائپ آف لیڈرشپ، اس کی ابیلٹیز، اس کی کیپیبلٹیز اور اس کی کوالٹیز کے ساتھ میچ کرتی ہیں، تبھی وہ ایک سرٹن لیول پر آ کر ڈیسیجن لے سکتا ہے اور وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو اچھا لیڈر ہے ہی اور شی آلویز ٹیکس رائٹ ایکشن ود رائٹ پرسپیکٹیو ایٹ دا رائٹ ٹائم ود رائٹ پیپل اینڈ فار دا رائٹس آف پیپل ٹورڈز اے موومنٹ۔ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی لیڈر ہو سکتی ہے، ایک ڈسیبل بھی لیڈر ہو سکتے ہیں، پرسنس ود ڈسیبلٹی بھی لیڈر ہو سکتے ہیں، ایک ٹرانسجینڈر بھی لیڈر ہو سکتا ہے، ایک مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والا وہاں پہ رہنے والی وہ بھی لیڈر ہو سکتی ہے۔ ریلیجن، کسی بھی ریلیجن کا بندہ، کسی بھی کاسٹ کا، کسی بھی کلر کا بندہ یا بندی لیڈر ہو سکتی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی 5th پیریوڈیکل سیرو رپورٹ پریزنٹ ہوئی جنیوا میں اس سال فیبروری میں، اور جو ہیومن رائٹس منسٹری کا یہ کام ہے، ہیومن رائٹس منسٹری نے جب وہ رپورٹ پریزنٹ کی تو ان کی ڈیلیگیشن میں ٹرانسجینڈر ایک خاتون عائشہ مول پہلی دفعہ شامل ہوئی ہیں، اور انہوں نے وہ اس گروپ کا حصہ تھیں جنہوں نے وہ رپورٹ پریزنٹ کی ہے۔ دو ہم نے مینشن کی ہوئی ہیں، ایک عوامی قیادت اور ایک مقامی قیادت۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقامی سے کیا مراد ہے اور عوامی سے کیا مراد ہے۔ ہم دونوں طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر جو اپنے لیے نوٹس بنائے تھے اس میں نے عوامی کو پیپلز لیڈرشپ کہا ہے، اور ابھی ہم نے جو پیچھے بات کی ہے ہم نے یہی کہا کہ جو لیڈر ہے وہ لوگوں میں سے نکلتا ہے، لوگ اس کو چنتے ہیں، لوگ اس میں سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں ان کوالٹیز کی بیسس کے اوپر، تو وہ لیڈر بنتا ہے۔ اور وہ پھر لیڈر جب بنتا ہے یا بنتی ہے تو وہ پھر ان ساری کوالٹیز کے ساتھ، ان سارے فریم ورکس کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اس کی کچھ پرسنالٹی میں اگر کچھ کمیاں بھی ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہوئے، اور وہ ایک بہتر سازگار ماحول میں ایک بہتر سازگار فیصلے کرتے ہیں مل کے مشاورت کے ساتھ۔ تو وہ جو دائرہ کار ہے لیڈر کا وہ عوامی پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم پیپلز لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کسی خاص جو ایک نیشنل ایجنڈے کے لیے یا نیشنل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو قیادت ہے وہ ایک عوامی قیادت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کے ہمارے پاس پاکستان میں بہت ساری مثالیں ہیں جس میں گراس روٹ لیول سے موومنٹس شروع ہوئیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف گئیں، اور وہ ایک عوامی ایشو یا عوامی ایجنڈے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سامنے آئیں، اور لیڈرشپ بھی وہ سامنے آئی، اور وہ آج تک عوامی لیڈرشپ اس کو دعویٰ کیا جاتا ہے، اور نیچے سے شروع ہوئی گراس روٹ لیول سے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ دوسری مقامی قیادت ہے۔ میں تھوڑا سا مقامی قیادت پہ بات اس لیے پہلے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری نظر میں، میرے نقطہ نظر میں جو لیڈرشپ ہے وہ جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، جو باٹم اپ ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ زیادہ پازیٹیو اور زیادہ اس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ اگریسو ہوتی ہے، وہ زیادہ متحرک ہو سکتی ہے آگے بڑھ کر، اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس میں گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ صحیح کسی خاص ایک کمیونٹی کو، کسی خاص ایک مدعے کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو اب اس میں چاہے وہ ارلی چائلڈ میرجز کا قانون ہو، یا ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہو، یا وہ ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے قانون ہو، ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے قانون ہو، یہ سارے ایسڈ برننگ کے حوالے سے قانون ہو، وہ سارے کے سارے قانون جو ہیں وہ لوکل سطح پر ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے لوکل گورنمنٹس کا ہونا، لوکل سطح پر ان تحریکوں کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ان حوالے سے جب ہمارے کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ، میسز کے ساتھ، ڈفرینٹ نیٹ ورکس کے ساتھ، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے ساتھ، ایکیڈیمیا کے ساتھ، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے اس ایشو کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو ریوائز کریں اور ہم دیکھیں تو جو ہم نے شروع میں بات کی کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو کیسے سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر نیچے ہی سے ایشوز جب آگے آتے ہیں تو اس پر ہم صوبائی سطح پر اسمبلیوں میں اس پہ ہم قانون سازی کرتے ہیں، اس پہ ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں، اس میں ہم آگے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔
ہمارے پاس بہت سارے ایسے اگزامپلس موجود ہیں. میں لوکل لیڈرشپ کی طرف پھر میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ایشوز لوکل سطح پر اٹھائے گئے اور لوکل گروپس بنے اور لوکل لیڈرشپ متحرک ہوئی. اس میں گھروں سے خود عورتیں نکلیں اور انہوں نے اپنے مسائل آگے رکھے اور کمیونٹی بیس گروپ سے شروع ہوئیں, سی بی او سے شروع ہوئیں اور وہ بڑھتے بڑھتے یونینز کی طرف چلی گئیں, بڑھتے بڑھتے این جی اوز کی طرف چلی گئیں, بڑھتے بڑھتے وہ سی بی اوز کی طرف چلی گئیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک, اگر ہم ریویو کریں, آپ کو کچھ کتابیں یا کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت مواد ملے گا اگر آپ اس کو سرچ کریں گے کہ پاکستان کی اندر خواتین کی تحریک کیسے متحرک ہوئی. ایشوز نیچے سے نکلے اور وہ اس پر پھر قانون سازی ہوئی. 2-3 بڑے امپورٹنٹ قانون جن کو جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں. سوارا کا قانون, ونی کا قانون, آنر کلنگ کے حوالے سے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, بچیوں کی کم عمری میں شادی کے حوالے سے, پھر لیبر قوانین میں اگر ہم کہیں تو منیمم ویج کے حوالے سے اس کو بڑھانے کے لیے, پھر پبلک سیکٹر میں خواتین کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر رسمی شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں, خواتین بہت میجورٹی میں ہیں, وہ عورتیں جب متحرک ہونا شروع ہوئیں کچھ اداروں کی مدد کے ساتھ تو انہوں نے یہ اندازہ ہوا کہ حکومتوں کو اندازہ ہوا کہ اس کے لیے قانون سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے, وہ قانون بنائے گئے. اسی طرح پنجاب میں آج کل بڑی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں اس کی جو جب ایشو سامنے آئے گراس روٹ لیول پر تو اس پر ایشو پر قانون بنایا گیا, اس پہ پالیسی بنائی گئی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں کمیونٹی جب متحرک ہوتی ہے, کمیونٹی لیڈرشپ میں سے یہ بات نکلتی ہے, وہ ایشو پہ کنسنسس ہوتا ہے, اس کے لیے سلوشنز سوچی جاتی ہیں, تو پھر لیجسلیشنز بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر اسکیمز بھی بنائی جاتی ہیں. اب جس طرح آج کل کووڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے سامنے ایشوز بھی آ رہے ہیں تو اس میں سلوشنز بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, کمیونٹی کو جس طرح اپروچ کیا جا رہا ہے. تو مین امپورٹنٹ جو ایک اس وقت احساس پروگرام چل رہا ہے جو PAISP کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس پہ جب سارے گروپس کو کنیکٹ کرانے کی کوشش کی گئی خواتین کو, تو وہ اسیس نہیں کر پا رہی تھیں ان اسکیمز کو. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ڈیٹا بینک ہے ان کے پاس وہ BISP کا ڈیٹا بینک ہے جس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس اسکیم کے اندر نہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ان کا ڈیٹا BISP کے اندر نہیں اکٹھا کیا گیا تھا. یہ جب بات سامنے آئی تو اس پہ پھر لارجر ایڈوکیسی شروع ہو گئی صوبائی سطح پر, اور وہ صوبائی سطح سے اب نیشنل لیول پر گئی ہے, اور پھر سفارشات بھی آئیں کہ کیا ہونا چاہیے. جب ہم گروپس کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ آئی کہ جن کے پاس CNIC کارڈز نہیں ہیں, جن کے پاس CNIC کارڈز نہیں ہیں تو وہ تو اس اسکیم سے فارغ ہو گئے, اور ریلیف کے اندر کسی قسم کی ان کو وہ پیکج نہیں ملے گا CNIC نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس پہ سلوشن جو تھا وہ بھی کمیونٹی سے آیا. میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہی ہوں, مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, آپ لوگ بھی اس پہ ضرور اپنے طور پر بات کو رکھیں کہ جن کے CNICs نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے ہماری طرف سے سب کی طرف سے یہ سفارش گئی, کمیونٹی سے جب یہ بات آئی تو ان کے لیے ٹیمپریری آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز کی بات ہوئی, جس کو میرا خیال ہے اب گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے, اور یہ بڑے پلیٹ فارم سے بات اٹھائی گئی, ایک دم اٹھی, اور اس کا سلوشن انہوں نے خود ہی دیا کہ جی ہمیں ریلیف میں یہ دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ کمیونٹی کے ساتھ آپ کا لنک ہونا چاہیے. وہ لیڈرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور آپ لیڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیڈرز کو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اور ایک سازگار ماحول بن رہا ہے جس میں ریلیف مل رہی ہے ان لوگوں کو جو اس وقت مجبور ہیں, جو مشکل میں ہیں, جن کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم ایک کلیکٹیو سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, کہ اور ہم ایک مثبت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں بھی دیکھا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ عورتوں پہ تشدد کے واقعات بہت ہونے شروع ہو گئے تو اس پہ قانون سازی کی گئی جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے, ہیلپ لائنس بنائی گئیں. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جو حکومت کے بنائے گئے ہیں جو ادارے موجود ہیں وہ عورتوں کو اس طرح سہولت نہیں پہنچا رہے, تو پھر ہیلپ لائنس بھی بنائی گئیں, سیملیس سروسز شروع کی گئیں, ان کے لیے ریفرل سروسز شروع کیے گئے, ڈیسکس بنائے گئے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کمیونٹی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ نیشنل کی عوامی سطح پر جاتی ہیں, اور اس پہ پھر لارجر ایڈوکیسی ہوتی ہے, اور پھر مل کر جو لیڈرز ہیں, مختلف لیڈرز ہیں جو مختلف ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ایک سلوشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک پروسیس ہے
جس کو سمجھتے ہوئے اگر آگے بڑھا جائے تو اس میں بہت ہی پازیٹیو رزلٹس آتے ہیں. اب تھوڑا سا ذرا ہم دیکھ لیں کہ جو ایک لیڈرس کی ایبلٹی ہیں وہ ہم نے بہت ساری بات کی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لیڈر ہے وہ جب اپنے آپ کو خود اپنا آپ کے سیلف انالیسس کر رہا ہو تو اس کو ضرور یہ بار بار اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز, پالیسیز, ویلیوز کو ریوزٹ کرتا رہے اور لیسنس لرنڈ پہ وہ بلیو کرے اور وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے. اگر اس کے ساتھ مطلب اب اس نے کسی ڈیسیجن کی طرف وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ حاصل ہو گیا ہے تو اس کو ریویو کریں, اور پھر وہ کیونکہ وہ کلیکٹیو بینیفٹس کا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اس کے لیے, اور وہ اس کا آنیسٹ ہونا, اس کا ان بائسڈ ہونا, اس کا رسپیکٹفل ہونا اپنی اوپینین کو لے کر اور دوسروں کی اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو. مطلب یہ نہیں کہ اس کی آئیڈیالوجی آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو رہی ہے, وہ اپنی پرنسپل سٹینڈس کو, اپنے ویلیوز کو سامنے لیتے ہوئے کرے. اس پہ مطلب کسی بھی ریلیجن, جینڈر, ریس, کلر, پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. اس کے لیے اپنی آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے جو اس نے تمام چیزوں سے اچھے پوائنٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ آئیڈیالوجی بلڈ آن کی ہوئی ہے. تو وہ اس پہ بار بار ریویو کرتا رہے اور اپنے ساتھ اس کا جو ہے نا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر کلیکٹیو جو میں نے کہا کہ وہ اس کو ویوز کو سمجھے اور کرے اور ایک ہمبلنس کے ساتھ, اکوموڈیٹیو نیچر کے ساتھ وہ آگے بڑھے, کانفیڈنس کے ساتھ, اپنے اندر بھی اوپر بھی کانفیڈنس اور اپنے ممبرس کے اوپر بھی کانفیڈنس. اور پھر وہ اس کی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کی پرسنالٹی میں وہ ریفلیکشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کا جو پرسونا ہے وہ بتا سکے جہاں کھڑا ہو کہ ہاں جی یہ جو لیڈر ہے وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے, اس میں وہ کوالٹیز ہیں, وہ اپنے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. تو یہ بڑا ایک باریک سی ایک نشاندہی ہے جو وہ لیڈر کو اپنے ساتھ ہی کرتے رہنا چاہیے. اور اپنا اس کا نا مطلب کلیننگ, میں اس کو کہتی ہوں کلیننگ, خود اس کو اپنی ڈیٹاکسیفیکیشن اور کلیننگ اپنی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ زیادہ کم بولنے کی کوشش کرے اور لوگوں سے سنے اور ان کے سننے کے بعد اپنا پھر وہ مدعا رکھے. تو وہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو زندگی بھر کے لیے لیڈرشپ کے رول میں اس کو وہ بٹھا دیا تھا. وہ اس باکس میں بیٹھ جاتی ہے یا بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو اسی خد و خال میں دیکھتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, معاشرے کے اندر بھی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کی اوپینین میٹر کرتی ہے. پھر وہ بہت آگے جا کر بہت سارے ایشوز کے لیے ایڈوکیسی کر سکتا ہے حکومتوں کے ساتھ, اپنے اپوننٹس کے ساتھ, اور اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاسٹ میں کہ, اور ابھی بھی ہمارے پاس اس کی بہت مثالیں ہیں کہ نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ پھر ایڈوکیسی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو سکسیزفل لیڈرشپ کے لیے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ اس کی پلاننگ افیکٹو ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے پورا فریم ورک ٹائم لائن کے ساتھ. پھر جو اچیومنٹس ہیں وہ جو ہو رہی ہیں اس کو کیسے شیئر کرنا ہے, وائڈر شیئرنگ کیسے کرنی ہے, کون سی انفارمیشن کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے لیے کون سا ایسا آڈینس ہے جو سوشل میڈیا پہ اس کے لیے آپ نے کون سی انفارمیشن دینی ہے اور کون سی انفارمیشن آپ نے گراس روٹ لیول تک دینی ہے اور کیسے دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لیڈر کے دماغ سے نکلتی ہیں اور وہ پھر اس کو گروپ جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح میں نے جس طرح پہلے کہا کہ لیسنس لرنڈ اس کے لیے بہت ضروری ہیں. ہر ایک کیمپین کے بعد ہر ایک ایشو کو ایشو کی سلوشن جب مل جاتی ہے اس کے بعد وہ ریویو کریں کہ کیا ہماری اچیومنٹس رہیں, کہاں ہم نے غلطیاں کیں اور ہمارے لیسنس لرن کیا رہے, ہم نے کیا سیکھا, اور ان کو ڈاکومنٹ کریں. ڈاکومنٹ اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ایک نئی سیکنڈ لیڈرشپ تیار کھڑی ہوتی ہے, وہ اس سے سمجھ سکے, اس سے سیکھ سکے, اور جب وہ اس پوزیشن پر آئے تو وہ اور ان سے بہتر کام کریں اور ان سے بہتر رول پلے کریں. اسی طرح وہ جو لوگوں کی جو نیڈس ہیں اس کا انالیسس جو ہے وہ رہنا چاہیے. ابھی جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ کووڈ کے حوالے سے چیزیں آئیں تو وہ کانٹیکس آپ کا کمیونٹی کے ساتھ لنک, آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کی کوآرڈینیشن آپ کے انالیسس کو استوار کرتی ہیں اور آپ کے پاس ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے. تو وہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہے اور وہ پارٹیسپیشن بھی جو لوگوں کی ہے اس میں شامل رکھے اور لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ روابط ہوں. پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور
ایشوز تو بعض دفعہ ہم جب ابھی اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایشوز آئیڈینٹیفیکیشن پہ کام کرتے تو ہمارے پاس ڈھیروں ایشوز آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ایشو ہے، یہ بھی ایشو ہے، یہ بھی ایشو ہے. لیکن ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ایشوز پرائیورٹائزیشن بھی کرنا اور ایشوز کو ان پرائورٹیز کو آگے اپنے آبجیکٹیوز کا حصہ بنانا، اپنے لائحہ عمل کا حصہ بنانا، یہ بھی لیڈر کی ایک ون آف دا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک ویژن دیتا ہے آپ کے ادارے کو اور آپ کے ممبران کو، آپ کے رفقائے کار کو اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس جس طرح کووڈ کی سچویشن ہے، ہمارا اس وقت ایشو جو ہے ریلیف بن گیا ہے، اس کے بعد ریہیب کا ہمارا دوسرا ایشو ہوگا، اس کے بعد تیسرا ہمارا ایشو یہ ہوگا کہ جی ہم نے ان کو کیسے دوبارہ سے کام سٹارٹ کروانا ہے، ورکنگ پلیسز پہ لے کر آنا ہے لوگ جو ان کے پاس نوکریاں چلی گئی ہیں. تو وہ یہ اس وقت کا ایشو ہے. 6 مہینے بعد یہ ایشو نہیں ہوگا. تو آپ کی جو لیڈر ہے، لیڈرشپ ہے، وہ اتنی کوئک ہونی چاہیے اور وہ اس کا اتنا اسپونٹینیس رسپانس ہونا چاہیے جیسے ایمرجنگ کانٹیکس میں ایشوز آتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ لیڈر کے لیے اس کے کان کھلے رہنے چاہیے ہر قسم کے کرٹیسزم کو سننے کے لیے، اور وہ سنیں اور وہ کرٹیسزم کو صرف سوائے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ اس تنقید سے سیکھے اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ڈائریکٹ اور اسٹریٹ ٹاک اور کو رکھے اور ویگ آرگیومنٹس اور ویگ اسٹیٹمنٹ سے پرہیز کریں اور رزلٹ اورینٹیڈ اس کی ڈسکورس ہونی چاہیے. مطلب کوئی بھی بات جو ہے وہ ہواؤں میں نہیں ہونی چاہیے، رزلٹس پہ بیس کرتی ہو. انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے اور وہ ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے سلوشنز بھی ساتھ ساتھ ان کے پاس ہونے چاہیے. پھر جو لیڈر تک اسیسیبلٹی ہے لوگوں کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہی آپ اس کو انشور کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ جی ایک لیڈر اگر آپ اس کو کیڈر پہ بیٹھ گیا ہے کہ جی وہ ادارے کا ہیڈ بن گیا ہے تو لوگ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے. آپ اپنے سامنے دروازے اتنے اسٹرانگ وہ بنا لیں مضبوط کہ لوگ اس میں اندر ہی نہ آ سکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کمیونٹی کے ساتھ، اسپیشلی لوکل حوالے سے آپ کا جو ڈسکنیکٹ ہے نا وہ پھر اس میں بہت گیپ آ جاتا ہے. پھر پراپر پلیٹ فارم کو پراپر انفارمیشن کے لیے یوز کرنا، پراپر انفارمیشن کی ڈسیمینیشن کے لیے یوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ تب ہوتی ہیں جب آپ کی ایک بیلنس پرسنالٹی، آپ کا بیلنس کام پازیٹیو ریزلٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ پھر لانگ ٹرم تک بھی جڑتے ہیں اگر وہ ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر وہ ایک سرکل بن جاتا ہے جس میں آپ کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس لیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک سوال بار بار ہم سے بھی کیا جاتا ہے اور میں نے بھی یہاں پہ رکھا کہ کیا صرف جینڈر کتنا امپورٹنٹ ہے کسی لیڈر کے لیے. میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ بات کی کہ اگر اس میں یہ کوالٹیز ہیں یا اس کے ان کی پرسنالٹی کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے سب کا جائزہ لیا، تو وہ ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیڈرشپ کے رول میں آنے کے لیے. تو یہ ہمیں چیز جو ہے بڑی واضح طور پہ ہمیں خود انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اور ہم نے جب کمیونٹی موبلائزیشن پہ جانا ہے اور ہم نے لوکل گورنمنٹس کی تیاری کرانی ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بنے. تو ہم نے ایک لیونگ نو ون بیہائنڈ کے حوالے سے انکلوسیو اپروچ اپنانی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ایک لیڈر کا جس طرح ہم نے کہا کہ ایک امپورٹنٹ رول یہ بنتا ہے. ابھی ہم نے پاسٹ میں دیکھا، بلکہ ریسنٹلی ابھی پاسٹ میں نہیں، تو وہ بڑا ایک یہاں پہ پریزنٹیشن جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے. تو وہ بڑی ایک پازیٹیو اور ایک مثبت اپروچ ہے کہ ہم لیونگ نو ون بیہائنڈ. ان کی کوالٹیز اس طرح کی ہیں کہ ان کو منسٹری نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ ان کو وہاں پہ پوزیشن ہے ان کی، اور وہ پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، وچ از ویری گڈ. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمیونٹی میں جب موبلائزیشن ہمارا ہم لوگ جب کرتے ہیں، اور ہم نے اسپیسیفکلی میں اگر بات کروں تو ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے جب کمیونٹی موبلائزیشن ہوئی تو عورتوں کے ایشوز سامنے آئے، انہوں نے پرائورٹائز کیے، گروپس بنائے گئے، گروپس نے اپنے لیڈرز منتخب کیے. لیڈرز نے جب آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کیا تو نہ صرف وہ اپنے لیے کر رہی تھیں بلکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہی تھیں. تو پھر وہ ایک ممبرشپ بیسڈ آرگنائزیشن کے اندر آ کے انہوں نے جب وہ آرگنائز ہو کے کلیکٹیو بارگیننگ کی، اپنے رائٹس کے لیے بات کی، تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. وہ ہوم بیسڈ ورکرز
جو اسی محلے میں رہتے تھے, جو اسی کمیونٹی میں, اسی یونین کاؤنسل میں تھے, اس کے ساتھ والے تھے, وہ گروپ کی تعداد بڑھتی چلی گئی, گروپ کی ممبرشپ بڑھتی چلی گئی. اور جب گروپ کی ممبرشپ بڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے اس گروپ نے وہ یونین کی شکل اختیار کی, اس گروپ نے ایک سی بی او کی شکل اختیار کی, اس گروپ نے ایک کوآپریٹیو کی شکل اختیار کی, اور اس میں سے ایک معمولی کام کرنے والی عورت جو ہوم بیسڈ ورکر ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہے, وہ لیڈر کے طور پہ ابھری. اور میرے پاس اس طرح کی بہت مثالیں ہیں, اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت سارے نام سامنے آئیں گے. فضیلت کا نام ہے, تسنیم کا نام ہے, فوزیہ کا نام ہے, اور فرحانہ کا نام ہے. یہ ساری پورے پاکستان میں وہ عورتیں ہیں جو اس پوری موومنٹ سے نکلی اور اب وہ لیڈرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو اب مائکرو انٹرپرائز سے وہ اب انٹرپرنور بن چکی ہیں, اور وہ اپنی کمیونٹی میں 300 عورتوں کے لیے کام لے کر آتی ہیں, ان سے کام کرواتی ہیں, اور اسلام آباد میں اور کراچی میں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی جو ہم کمیونٹی میں دیکھتے ہیں, اس کو ابھارتے ہیں, اس کو تراشتے ہیں, اور پھر ان سے انہی کا کام جو ہے ان کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ آگے اس کو لے کے چلیں. اسی طرح کمیونٹی میں جو ہے ہمیں ایک توازن نظر آ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پنجاب کے اندر ہو جائیں گے اور ہمیں ہر سطح پر لوکل لیڈرشپ نظر آئے گی تو ہمیں پازیٹیو امپلیمنٹیشن آف لیجسلیشنز بھی نظر آئیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ, میں منتظر رہوں گی آپ کے سوالوں کی, اور انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی. اب سب سے آخر میں آپ کو صرف یہی ایک گزارش کرنا چاہوں گی آپ سے, جس طرح کہ آپ کے سامنے کووڈ-19 پینڈیمک سے ہم سب گزر رہے ہیں اور سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں, چاہے وہ گھروں میں ہیں یا آپ کے کام کرنے کی جگہ پر ہیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اپنی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ سب لوگ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کووڈ کا مقابلہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے.